لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سورہ الحج کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر تمام مومنین سے خطاب ہے، بلکہ ایمان والوں کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں جو کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی شریعت کے اوپر چل رہے ہیں اور دین کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا حنفاء للہ۔ حنفاء جو ہے یہ حنیف کی جمع ہے، اور حنیف کے معنی ہوتے ہیں گمراہی سے، باطل سے، شرک اور کفر سے منہ پھیر کر اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کے طرف کر لینا۔ جیسے سورۃ انعام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی ہے اور اس کے بعد قوم نے مخالفت کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، میں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں ان سے۔ اور آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ اس اللہ کے طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً، باقی تمام اطراف سے اپنے آپ کو میں نے کاٹ دیا ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں
جب آپ قرآن کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں، تھے بھی ہے بھی، جو اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت مشرکوں کی ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، بنو اسماعیل کے اندر یہ آخری نبی آیا ہے، ان تمام انبیاء کا وہ باپ تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے امام بھی تھے، امام الانبیاء، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی لوگ آئے ہیں ان پر اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، جو حنیف تھے، مسلم تھے۔ شرک ہوتا ہے ایک اعتقادی اور ایک ہوتا ہے فعلی۔ اکثر لوگ جو ایمان قبول کرتے ہیں وہ شرک اعتقادی یا فعلی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ شرک اعتقادی اور فعلی سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ اگر یہ تمام انبیاء نمونہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ اب ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اس وقت سنت ابراہیمی کی یاد دہانی کے لیے ایک سیزن ہے، کیونکہ قربانی کا سیزن ہے یہ، اور ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو قربانی میں کر رہا ہوں یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، تقریباً میرے خیال میں اس میں میرا یہ جمعے اور دوسرے درس اور اتوار کے درس ملا کر یہ چوتھا درس ہے جو اس موضوع پہ میں دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ تک ہمیں یہ دلائل جاری رکھنے چاہیے، اور اس موضوع پہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے لوگوں کو بتا دینا چاہیے اصلاح کے لیے، کیونکہ ہر دور کے اندر اور بالخصوص ہمارے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ آخرت سے بڑے غافل ہیں۔ قرآن مجید اگرچہ اکثریت کی بات وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اکثر لوگ جو ہے وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماحول ہے، اس ماحول کا اثر ہے۔ جس طرح ہمارا یہ ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر ایک ماحول ہے کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے اسی ماحول کے اندر لوگوں کو چلنا ہوتا ہے۔ ایک یہ اسلام ہے، یعنی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے۔ ایک اسلام ہے سمجھ والا، شعور کے ساتھ اسلام قبول کرنا، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کو جو اسلام مطلوب ہے، جو ایمان مطلوب ہے، وہ شعوری ایمان مطلوب ہے۔ وہ ایمان مطلوب نہیں ہے کہ بس دیکھا دیکھی میں یا ماحول کی وجہ سے ماحول کے اندر آدمی چل رہا ہے۔
اس وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ اس نیت کے ساتھ کہ میں قربانی کروں گا، اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنے پیسے ہے بھی نہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی اور سے لے کر قربانی کرے، بعد میں اس کو دے دے گا، لیکن قربانی کرنی ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس قربانی کو بہت اہم سمجھتا ہے، یا آخرت پر ایمان کی وجہ سے، یا اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے۔ اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ قربانی میں اگر میری قربانی نہیں ہوگی تو میرے گھر پہ گوشت نہیں ہوگا، میرے بچے جو ہے دوسروں کو دیکھ کے ترسیں گے۔ ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے۔ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے کہ ہم گوشت کریں، اس کو کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے، 2 مہینے ڈی فریزر میں رکھے اس کو، اور پھر پارٹیاں کرتے رہے، خوشیاں مناتے رہیں، اور وہ سب کچھ کرتے رہیں جس سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ دیکھیں، ہر دور کے اندر لوگوں کی گمراہی اور ہدایت کے اندر ان کے لیڈروں کا، ان کے بڑوں کا، ان کے احبار و رہبان کا، مولوی اور پیروں کا، اور اسی طرح اس دور کی حکومت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس دور کہ لوگ جس طرح گمراہی کے اندر بڑھ رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، غلط عقائد کو اپنا رہے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں، سنت کا علم جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں ہمارے یہاں اکثریت جو مذہبی لوگوں کی ہے، خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ اور اسی طرح مذہبی لیڈرشپ، ان کی اکثریت بھی آخرت سے غافل ہے۔ انہوں نے دین کو یا مسلمانوں کے اجتماعیت کو اپنے مفادات کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن کی یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دین حنیف کیا ہے، اور دین حنیف یہ ہم سے اللہ کیوں چاہتا ہے۔ جیسے پچھلے درس کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ یونس کی آیت پیش کی تھی، آیت نمبر 105، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اپنے آپ کو دین حنیف کے لیے درست کرے، اپنے سمت کو دین حنیف کے طرف کرے۔ وہ دین حنیف جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ آپ مشرکوں میں سے نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر یہ 10 آیات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دین حنیف کا ذکر فرمایا۔ اس کی اہمیت کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ 10 مرتبہ قرآن مجید لفظ حنیف کو ذکر کرتا ہے، اور 2 مرتبہ ایک جگہ سورہ البینہ کے اندر اور ایک جگہ یہاں سورۃ الحج کے اندر۔ اس کی جمع اللہ نے ذکر کی ہے حنفاء۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 کے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودی کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ ہدایت پا لو گے، نصرانی کہتے ہیں تم نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا لو گے. اللہ ان کو جواب دے رہا ہے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بلکہ ہدایت اللہ کے نزدیک جس دین کے اندر ہے، جس راہ کے اندر ہے، وہ دین حنیف ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس کے بعد سورۃ آل عمران آیت نمبر 67 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جواب دے رہا ہے اہل کتاب کو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. یعنی بالکل آپ دیکھیں قرآن مجید جس پیرائے کے اندر اس کا ذکر کر رہا ہے، یہودیوں نے نصرانیوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر لیا تھا کہ اصل دین یہودیت ہے. یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا اصل دین نصرانیت ہے. یہاں آؤ تو ہدایت پاؤ گے، یہاں آؤ تو ہدایت پاؤ گے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہود نے کہا یہ نصرانی بے دین لوگ ہیں، کوئی دین پر نہیں. اور نصرانیوں نے کہا یہ یہودی جو ہے یہ بے دین لوگ ہیں، کسی دین پر یہ نہیں ہے، ان کا دین ہی نہیں ہے. اس طرح ہر جماعت یہ سمجھتی تھی کہ میرے پاس جو دین ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت یہ سمجھتی تھی میرا دین، میرے بڑے، میری جماعت، میرا فرقہ بس یہی ہدایت پہ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ جنت میں جائیں گے. اور اتنی سخت بھول ان سے ہو رہی تھی اس میں کہ یعنی یہاں تک وہ چلے گئے کہ یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہیں، یہ دین یہودیت جو ہے یہ ابراہیم کا دین تھا. نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم کے اصل پیروکار ہم ہیں، اور نصرانیت جو ہے یہ اصل دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. سورۃ البقرہ کے آخر پارے کے شروع پارے کے اندر الف لام میم کے اندر اس کے آخر میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان سے یعنی یہود سے، اور اگرچہ اس کے اندر دونوں جو ہے وہ شامل ہے کہ ان دونوں سے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. یا تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی اولاد میں جو انبیاء آئے ہیں یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تمہارا یہ دعویٰ یہ کہنا چاہ رہے ہو تم؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اور اس سے بڑا ظالم نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ کے یہاں سے شہادت موجود ہو، یعنی تورات وہ پڑھ رہا ہے اس کا عالم، اسے معلوم ہے کہ اصل دین کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دین کیا تھا،
اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دین کیا تھا، تمام انبیاء کا دین کیا تھا، انہیں معلوم تھا، یہ نہیں کہ نہیں معلوم تھا۔ نصرانیوں کو بھی یہ پتہ تھا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے درمیان جو دین موجود ہے، یہودیت اور نصرانیت، یہ حق اور باطل کو ملانے کے بعد انہوں نے بنایا ہے۔ اس میں کچھ باتیں انہوں نے اللہ کے انبیاء کی لی ہے، لیکن اکثر ان کے مولوی اور پیروں کی باتیں ہیں، اور ایک ملا جلا دین، خود ساختہ دین انہوں نے بنایا ہے، یہ جانتے تھے وہ۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو سب کچھ جاننے کے باوجود وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اس کو وہ چھپا رہا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ اس کو اپلائی کریں آج کے دور پر، آج جتنے بھی مکاتب فکر ہے، جتنے بھی مکاتب فکر ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المومنون کے اندر بھی ہے اور سورۃ انبیاء کے اندر بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور اتنے تبدیلی کے ساتھ کہ سورۃ انبیاء میں ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میری غلامی اختیار کرو۔ عبادت اصل میں کس کو کہتے ہیں، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ عبد عربی کے اندر ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ غلام کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری امت یہ ایک امت بن جائے، یہ ساری امت ایک امت بن جائے۔ یہ غضب جو آج ہمارے دور میں ہے اور اس سے پہلے ادوار کے اندر آتا رہا ہے، یہ پیٹ برو پیر، پیٹ برو مولوی، پیٹ برو لیڈر، انہوں نے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چند مفادات کے لیے، عارضی مفادات کے لیے اسلام کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اسلامی قوت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری امت، یہ امت واحدہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری مخالفت سے بچو، میرے احکامات کو مانو اور میرے غلام بن کر دنیا کے اندر رہو، کیونکہ ایک دور ایسا آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام الا آت الرحمن عبدا، قیامت کے دن یہ غلام بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اس دن سے پہلے کہ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی متصرف نہیں ہوگا، کوئی مختار کل نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی اس وقت حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوگا۔ جتنے ہیں انبیاء ہے، اولیاء ہے، برے ہیں، نیک ہے، پہلے کے ہیں، بعد کے ہیں، سب کے سب آت الرحمن عبدا، غلام بن کر اللہ کے سامنے آئیں گے۔ دنیا میں بھی وہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، یہ تمام کے تمام انسان اللہ کے غلام بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارے، اور اس کے لیے بار بار اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مجید کے اندر مثالیں بھی دی ہے، آسمان کی مثال، زمین کی مثال، چاند سورج اور ستاروں کی مثال، شجر اور حجر کی مثال، اسی طرح پہاڑوں کی مثال۔ یہ جتنی بھی مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کی مثالیں اللہ نے دی ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر
پھر اس کا خلاصہ اللہ نے نکالا ہے. فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ نے اپنے احکامات آسمانوں پہ پیش کیے، زمین پہ، پہاڑوں پہ، تمام مخلوقات کے اندر پیش کیے. سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، چاند کی ڈیوٹی لگائی تمہیں یہ کرنا ہے، ستاروں کی ڈیوٹی لگائی تمہیں یہ کرنا ہے، 7 آسمانوں کی ڈیوٹی لگائی، ہر آسمان میں اللہ نے اپنا امر بھیجا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کا ذکر ہے. دریاؤں پہ، پہاڑوں پہ، ہر چیز پر اللہ نے وہی نازل فرمائی، حکم دیا کہ تمہیں یہ ڈیوٹی کرنی ہے. ہر چیز وہ غلام بن کر رہ رہی ہے، اللہ کا حکم مان رہی ہے، اس حکم کے اندر خیانت نہیں کر رہی ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، سوائے انسان کے کہ یہ خیانت کر رہا ہے، یہ غلام بن کر دنیا میں نہیں رہ رہا ہے. کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی بادشاہ، کوئی رب العالمین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے غلام ہیں، میرے غلام بن کر زندگی گزارے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت، یہ تمام کے تمام انسان ایک امت بن کر رہے، اور ایسے ایک امت بن کر رہے کہ یہ اللہ کی غلامی اختیار کرے. آگے اللہ فرماتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انہوں نے جو امر دین تھا، امر دین کیا تھا؟ وہ امر دین یہ تھا کہ جو دین حنیف تمہیں دیا گیا ہے، یکسو دین، خالص دین، شرک سے پاک دین، جس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی غلامی ہو، بس نہ نفس کی غلامی ہو، نہ بیوی کی غلامی ہو، نہ کسی وڈیرا کی غلامی ہو، نہ کسی عدالت کی غلامی ہو، نہ کسی سیکورٹی فورس کی غلامی ہو، نہ کسی بادشاہ کی غلامی ہو، نہ کسی مولوی کی غلامی ہو، نہ کسی پیر کی غلامی ہو، ایک اللہ کی غلامی ہو. لوگوں نے اس دین حنیف کے ساتھ کیا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اس بات کو تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہود نے یہ کام کیا، نصرانیوں نے یہ کام کیا، مشرکین مکہ نے یہ کام کیا، امم سابقہ میں سب نے یہ کام کیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اللہ کے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا. لیکن اگر آج کسی کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے دور میں بھی یہ کام ہوا ہے، اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا والا جرم آج بھی کیا گیا ہے. دین حنیف کے آج بھی ٹکڑے بنائے گئے ہیں. وہ موحد قوم جسے صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی تھی، آج اس کی اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے. جو جرم یہود و نصارہ کے علماء سو نے کیا تھا، وہی اسی جرم کے مرتکب آج ہمارے دور کے علماء سو بھی ہیں، پیران ضلالت بھی ہے، ہماری لیڈرشپ بھی ہے. اس کے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ جرم جو انہوں نے کیا تھا، وہی جرم، اگرچہ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ جی کم از کم آپ ہمارا نام نہ لیں،
آپ دوسروں کا نام لے، ہمارا نام نہ لے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید یہود و نصارہ سے کہتا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہ انبیاء کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر دیگر جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی ہیں۔ تو آج یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، یہ سوال آج بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عیسیٰ علیہ السلام، کیا موسیٰ علیہ السلام، کیا نوح علیہ السلام، کیا ابراہیم علیہ السلام دیوبندی تھے؟ جواب دو۔ کیا یہ تمام کے تمام انبیاء یہ اشاعت التوحید والسنہ تھے؟ کیا یہ اہل حدیث تھے؟ کیا یہ شیعہ تھے؟ کیا یہ سنی تھے؟ کیا یہ حنبلی تھے؟ کیا یہ شافعی تھے؟ کیا یہ مالکی تھے؟ کیا یہ حنفی تھے؟ آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انبیاء نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، تو آج ہم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے جو حکم ہے اسی سورہ بقرہ کے اندر وہ تو یہ ہے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہو ایمان والو، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہمارا الحاکم جو ہے وہ صرف اللہ ہے، فرمانروا صرف اللہ ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، ہمارا داتا صرف اللہ ہے، ہمارا دستگیر صرف اللہ ہے، ہمارا غوث اور غوث اعظم صرف اللہ ہے، ہمارا بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، ہمارا قانون ساز صرف اللہ ہے۔ اس بات کا اقرار کرو۔ ہم تمہاری جمہوریت کا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارے سوشلزم کا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارے سوشلزم کا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارے 4 اماموں کا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارے 12 اماموں کا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارے ان تمام فرقوں کا کفر کرتے ہیں۔ آمنا باللہ، ان کے مقابلے میں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بتاؤ ہم ایمان لائے ہیں ان کتابوں پر جو ابراہیم کے طرف آئی ہے، جو اسماعیل کے طرف آئی ہے، جو اسحاق کے طرف آئی ہے، جو یعقوب کے طرف آئی ہے، جو ان کی اولاد کے طرف آئی ہے، جو کتابیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے، جو اپنے انبیاء کو عطا کی ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے یہ فقہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تمہارے اماموں کے فقہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تمہارے مسالک کہاں سے آ گئے ہیں؟ تمہارے مذاہب کہاں سے آ گئے ہیں؟ تمہاری شریعت کہاں سے آ گئی ہے؟ تمہارا دستور کہاں سے آ گیا؟ تمہارا قانون کہاں سے آ گیا؟ تمہارے مسائل حل کیے ہوئے کہاں سے آ گئے؟ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں قرآن اور سنت نے تو چل مسائل جو ہے وہ حل کیے ہیں، لاکھوں مسائل ہمارے فقہ نے حل کیے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام اللہ نے ایک ایسا دین تمہیں دیا ہے جس میں تمام نعمتیں اللہ نے تم پر پوری کر دی ہے، اور ایک کامل دین کی صورت میں یہ دین اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ اب یہ اجتہادات سے
اب یہ فقہی مسائل ہمارے فقہاء حل کریں گے، ہمارے مجتہدین حل کریں گے۔ سورۃ انبیاء، سورۃ النحل، 2 مقامات پر اللہ نے ہمیں اتنا ضرور بتایا ہے۔ اسلام ہمیں افراد اور تفریط سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے دوست سے بھی عدل کرو اور دشمن سے بھی عدل کرو، اپنے سے بھی عدل کرو اور پرائے سے بھی عدل کرو۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علماء اور جہلاء برابر نہیں ہوتے ہیں، لیکن علماء وہ ہوتے ہیں جو آپ کو قرآن کی بات بتائے، جو آپ کو سنت کی بات بتائے، جو آپ کو اسلام کی طرف لائے، جو آپ کو توحید کا عقیدہ دے، جو آپ کو نبی کی سنت سکھائے، جو آپ کو شرک سے بچائے، جو آپ کو بدعات اور رسومات اور گناہوں سے بچائے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ علماء کا کام خود سے مسائل بنانا نہیں ہوتا ہے، مسائل کے اندر اجتہاد کر کے اپنے طرف سے کوئی چیزیں گڑھ کے بنانا نہیں ہوتا ہے، اپنے احکامات جاری کرنا نہیں ہوتا ہے، اپنے فتاوے جاری کرنا نہیں ہوتا ہے۔ علماء کا کام صرف فقط اتنا ہوتا ہے۔ سورۃ انبیاء، سورۃ نحل کے اندر 2 جگہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عالم کو علم ہے کتاب اور سنت کا، تمہیں علم نہیں ہے قرآن اور سنت کا، عالم سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ شامی میں یہ لکھا ہے، عالمگیری میں یہ لکھا ہے، ہدایہ میں یہ لکھا ہے۔ عالم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ قرآن میں یہ اللہ کا حکم ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر نبی کا یہ فیصلہ ہے، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، آپ نے یہ کچھ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے۔ یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ علماء کا کام امت کو فرقوں اور ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا نہیں ہوتا ہے، علماء کا کام امت کو متحد کرنا ہوتا ہے۔ علماء کا کام قرآن کا اجراء ہوتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے باتوں کو آپ بطور اصلاح لے، میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی کی تذلیل کرنا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی تعصب رکھنا چاہتا ہوں، کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بغض اور دشمنی ہو، سوائے خیرخواہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، جو کروڑوں جانور اس نسبت سے ذبح کیے جا رہے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ کی سنت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر جو دین لائے تھے وہ یہی تھے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں قانون اللہ کا چلے گا، یہاں غلام اللہ کے بنیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کا غلام کوئی نہیں ہوگا، یہاں اسلام کی شریعت ہوگی، یہاں ہر باطل سے ٹکر لیا جائے گا اور ہر حق پرست کے سامنے اپنی بائیں جو ہے وہ بچھائی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اس کی تحریک تھی۔ آج میری بھی یہی خواہش ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو جائے، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ یہ جو آج شرک کا طوفان آیا ہوا ہے، یعنی اتنی بغاوت اللہ سے کہ آپ دلدل کو پوجے، ایک جانور کو
بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے آگ کی پوجا پاٹ کی تھی، آپ تاجدیوں کو پوجے، آپ علم اور غازی کو پوجے، آپ اس مردے کو جس نے اپنے ہاتھوں سے جس کو آپ نے غسل دیا ہے، جس کا استنجا آپ نے کیا ہے، پردے کی جگہ آپ نے دھوئی ہے، اس کے کپڑے آپ نے اتارے، اس کو کفن آپ نے پہنایا، اس کو قبر میں آپ نے اتارا ہے، آپ کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ عقل سے آپ کام لیتے ہیں، نہ کوئی شرم آپ کو آتی ہے کہ اس رب العالمین کے مقابلے میں آپ نے اس مردے انسان کو مشکل کشا بنایا ہے، غوث اور غوث اعظم بنایا ہے، اسے داتا گردانا ہے، اسے غریب نواز بنا دیا ہے، اس کو تم نے پتہ نہیں نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ آج آپ نے گندے جوتے پہ عقیدہ بنایا ہے، آپ کی گاڑی کے نیچے لٹک رہا ہے۔ آج آپ کا عقیدہ کالے داغے پہ ہے، سیپیوں پہ ہے، منکوں پہ ہے۔ کچھ تو آپ احساس کرے کتنی بغاوت ہے یہ اللہ سے۔ آج اس مسلم قوم کو آپ دیکھیں، آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں جو ببانگ دہل ہر سال کہتے ہیں کہ اس سال ہمیں پھر جو ہے IMF کے پاس جانا پڑے گا سود لینے کے لیے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ قرآن تمہیں کہتا ہے فَاحْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کرنے والا ان کے طرف اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آپ فخر سے ایوان کے اندر، ایک اسلامی حکومت کے ایوان کے اندر بیٹھ کر، اسلامی حکومت کے بادشاہ ہو کر، اسلامی حکومت کی پارلیمنٹ اور ایوان، وہاں سے یہ بات ہو کہ ایک بار ہم پھر جا کے یہود و نصارہ سے سود لیں گے۔ شرم اور حیا کا جنازہ نکال دیا ہے انہوں نے۔ اللہ کے بندو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ علماء، یہ ہمارے سروں کے تاج، یہ ورثۃ الانبیاء بنے، یہ عبد دینار اور عبد درہم نہ بنے، عبد اشرفی نہ بنے، عبد ڈالر اور عبد ریال نہ بنے، یہ ورثۃ الانبیاء بنے۔ پیٹوں پہ پتھر باندھے انبیاء ان کے اصحاب کی طرح، پیاس اور بھوک کو برداشت کرے اور نکلے اس میدان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اور سب سے اول جہاد یہ ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ہر مدرسے کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر خانقاہ کے اندر، ہر محلے اور کالونی کے اندر قرآن کے درس کو عام کر دے۔ کسی فرقے کا درس نہ ہو کہ آؤ دیوبندی بنو، آؤ بریلوی بنو، آؤ شیعہ بنو، آؤ سنی بنو، آؤ اہل حدیث بنو، نہ مسلم بنو، اسلام کے لیے کام کرو، قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرو۔ اور کیا عجب کہ ایک دور ایسا آئے کہ آج عرب کے عیاش حکمران، انہیں لگام دیا جائے، انہیں اللہ کا خوف دیا جائے، اور ایک بار پھر وہ خانہ کعبہ اسلام کا مرکز بنے اور پوری دنیا اس کے گرد اسلامی دنیا بنے، اسلامی حکومت بنے، اور وہاں سے احکامات جاری ہو۔ خانہ کعبہ سے یہ ہے اصل اسلام۔ ہماری عید ایک ہو، ہمارا روزہ ایک ہو، ہماری صلاۃ ایک ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج کوئی ڈسکو ڈانسر بنا ہوا ہے، کوئی عزیز میاں قوال بنا ہے، کوئی فنکار بنا ہے، کوئی گلوکار بنا ہے، کوئی زناکار بنا ہے، کوئی ستخور بنا ہے، کوئی ڈاکو بنا ہے، کوئی لٹیرا بنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ اللہ کے بندو، کچھ ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخون لو۔ ہمارا جو دل پھٹ رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ایک نیا فرقہ متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ہم لعنت کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے رب کا یہ حکم ہے، هو سماکم المسلمین،
تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، دنیا میں جہاں ہو تمہارا اسلامی نام مسلم ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تم دنیا میں جہاں ہو تمہاری پہچان اسلام ہونی چاہیے، اور تم دنیا کے اندر جہاں بھی ہو تمہارا رب، تمہارا مشکل کشا، تمہارا داتا اور دستگیر، تمہارا حاکم اور فرما روا وہ اللہ ہونا چاہیے۔ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تمہارا حقیقی لیڈر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تمہاری کتاب ہدایت اور کتاب دستور، کتاب قانون وہ قرآن ہونا چاہیے، کتاب فقہ قرآن ہونا چاہیے، کتاب تبلیغ قرآن ہونا چاہیے، کتاب نصاب قرآن ہونا چاہیے، کتاب سیاست قرآن ہونا چاہیے۔ کیا عجب کہ لوگوں کی سمجھ میں اس پاگل کی یہ باتیں آ جائے آج، اور دشمنی نہ کرے بلکہ دل کے کانوں سے یہ بات سن کر، میں تو ایک کم علم آدمی ہوں، طالب علم ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں آگے بڑھوں، میں تو دعوت دیتا ہوں علماء کو کہ میں ان کا خادم ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں، صرف وہ اپنے ٹریک پہ آ جائے، اپنی پٹری پہ چڑھ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، وہ ادھر ادھر جو رائے ہے اس سے اڑ جائے، اللہ کی کتاب پر آ جائے، نبی کی سنت پہ آ جائے، اور پھر اس امت کو ایک کر کے وہ کتنا اچھا نظارہ ہوگا، کتنا اچھا دور ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اپنے رحمتوں کے دہانے کھول دے، دروازے کھول دے، اور یہ زمین جو ہے سوتے اگلے، اپنے رحمتوں اور برکتوں کے، جو اللہ کے رحمتیں اور برکتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے خزانے، اور ہر آدمی پھر ایک پرسکون زندگی دنیا کے اندر گزارے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہمارا یہ خواب اس کی تعبیر جو ہے شرمندہ خواب ہو سکے، شرمندہ تعبیر ہو سکے، اور حقیقی معنوں میں یہ کام ہو سکے دنیا کے اندر کہ یہ مسلم قوم ایک ہو جائے، اور ہمارا مرکز جو ہے وہ بیت اللہ ہو، مسجد حرام ہو، وہاں ہمارا امیر المومنین خلیفۃ المومنین ہو، اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک وہیں سے کنٹرول ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ اسلام کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ برطانیہ اسلام کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ چین اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ روس اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگرچہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کی بھی خیرخواہی ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہم چاہیں گے چین میں بھی اسلام آ جائے، روس میں بھی اسلام آ جائے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہندوستان میں بھی اسلام آ جائے، برطانیہ میں بھی اسلام آ جائے، فرانس میں بھی اسلام آ جائے۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی مسلم بن جائے، وہ بھی اللہ کے غلام بن جائے، اور یہ پوری دنیا جو ہے اللہ ہی کی ہو جیسی ہے حقیقت میں، اور اسی کے سارے غلام ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو لاکھوں ہر ملک نے فوج رکھی ہے، اس کی کوئی ضرورت پڑے گی؟ یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں، یہ افراتفری ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آج انسان پیسے کا بندہ بنا ہوا ہے، پاگل ہو رہا ہے، نام کا مسلمان ہے، صرف پاگل ہو رہا ہے پیسے کے لیے، دن اور رات اس نے لگائے ہوئے، دن اور رات پاگل ہو رہا ہے، کسی طریقے سے پیسہ کما رہے۔ یعنی اسلام کے تو قریب سے یہ نہیں گزرا ہے، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ دیوانگی کی زندگی، یہ پاگل پنا ختم ہو جائے گا، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں اس قوم پر برسے گی، نہ اس اسلحے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو اپنے پاس پستول رکھنے کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ جنگ ہوگا، نہ جدل ہوگا، نہ گالی ہوگی، نہ دشمنی ہوگی، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، اور یہی جنت کی زندگی ہے۔ تو اگر یہ دنیا میں ہمیں مل جائے
تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں دنیا میں بھی یہ زندگی انسان کو مل جائے اور آخرت میں بھی یہ انسان کو زندگی مل جائے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی ہم اصلاح کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، وہی حاضر اور ناظر، عالم الغیب، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، بگڑیا بنانے والا، امیر نواز، غریب نواز، وہی جولیاں برتا ہے، وہی خالی کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی رزق تنگ کرتا ہے، وہی رزق بڑھاتا ہے، وہی موت اور زندگی دیتا ہے، وہی پوری کائنات کا اکیلا نظام چلا رہا ہے۔ اس بات کا یقین کر لو، باقی سارے محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں، کسی سے کچھ نہ مانگو۔ وقال ربکم ادعونی، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب باقی جو ہے وہ فقیر ہے، ایک الغنی ذات ہے وہ اللہ کی۔ یہ ہے عقیدے کی توحید۔ اور دوسرا جو توحید عمل کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے، انبیاء کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے تقویٰ کی زندگی اختیار کرے، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے اس کو چھوڑ دے، اس سے برات کا اعلان کرے، اور اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی و انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی راہ اختیار کرے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سکون ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون ہے۔ تو آخر میں پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو فوراً وہ تیار ہو گئے۔ سورہ الصافات کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام ان اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کہا فوراً بابا جان آپ دیر نہ کریں، اللہ کے حکم پہ عمل کریں، اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے، چھرا لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے رخسار کے بل پہ جو ہے وہ زمین کے اوپر لٹا دیا، اور جیسے ہی لٹایا ہے اور چھرا لے کے اس کو ذبح کرنے کی نیت کی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم تو اپنے خواب کو تو نے سچ کر دیا ہے، اور تیری اس قربانی کو ہم نے بڑی قربانی سے قبول کر لیا ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی آزمائش اس کے اوپر آئی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو اس نے اس کے اندر بھی کوئی شائے بائی نہیں کیا، فوراً اس کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پھر میں اپنے خاص طور پر ان لوگوں کو جو میرے بھائی ہیں ان سے پھر میں یہ درخواست کروں گا کہ میں بھی بڑا کمزور ہوں، میری بھی اصلاح کرے، جہاں آپ دیکھیں میرے کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، جہاں میری غلطیاں ہیں میری اصلاح کریں، انشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور میں آپ کی اصلاح کروں گا۔ تو ہم تجدید ایمان کریں۔ ایمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، آج کے دور کے سارے لوگ بھی کرتے ہیں، جتنا بڑا گمراہ وہ بھی کرتا ہے۔ اصل میں ہدایت وہ ہے جس کو اللہ ہدایت کہے، قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے، یہ ہدایت ہے۔ تو آج سے ہم تجدید ایمان کریں، کوشش کریں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، سنت کا علم حاصل کریں، اور جو زندگی میں ہماری قرآن اور سنت کے خلاف کام ہے ان کو فوری طور پر اپنی زندگیوں سے نکالیں، اس کی اصلاح فرمائیں۔ اس لیے کہ آپ پورا قرآن دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی اور جنت میں اللہ تیار کرے گا تو ان کو داخل کرے گا، دو باتیں اللہ نے فرمائی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرتے، جو کچھ ان کی زندگیوں میں اسی طرح چل رہا ہے، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، بس گناہ کر رہا ہے تو کرتے جا رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا ہے تو نہیں کر رہا ہے، ایسا نہ کرے۔ تو جو احکامات اللہ کے ہیں اس کو سیکھے، نبی کی سنت کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آئے گی، اور جو گناہ ہے اس میں دیر نہ کرے، کیوں کچھ پتہ نہیں، اگر دیر کریں گے تو مور بھی لگ سکتا ہے، دیر نہ کرے، فوری طور پر اس گناہ کو ترک کرے،
توبہ کرے، استغفار کرے، اور اتنا استغفار کرے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ہر روز میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کے اگلے پچھلے ساری لغزشیں ہی معاف کر دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ کا بھی آتا ہے۔ تو نبی 70 مرتبہ استغفار کر رہا ہے، جو گناہ بھی نہیں کر رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے احکامات کو رونتے جاتے ہیں اپنے پیر تلو۔ اس کے باوجود ہم پورے دن کے اندر میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 مرتبہ استغفار کرتے ہوں گے، مجھ سمیت، ورنہ ہم وہ 70 مرتبہ گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی گناہ نہ کر کے ہم 70 مرتبہ استغفار کریں، لیکن گناہ کرتے ہوئے بھی ہم نہیں کر رہے استغفار، تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر جو ہے کوتاہی ہے، غلطی ہے، اس کی اصلاح فرمائے۔ اور یہ ساری چیزیں، اس کا حل جو نکلے گا، میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کا حل جو نکلے گا، آپ یقین جانیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں اور سمجھ کے اس قرآن کو پڑھیں، اس کو وقت دیں، اس میں آپ کوتاہی نہ کریں۔ قرآن پڑھے، سمجھ کے پڑھے روزانہ۔ یعنی اس میں کیا بات ہے، آپ دن میں مصروف ہوتے ہیں، کم از کم آپ فجر کی نماز پہ تو ٹائم سے اٹھ جائے نا۔ آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، چلو کمزور ہے، راتیں چھوٹی ہے، دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، رات مجبوری ہے آپ کی، چلے نہ اٹھے، فجر میں اٹھ جائے۔ فجر میں جب آپ اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز آپ پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ نہیں 15 منٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا، 15 منٹ سے کیا ہوگا، روزانہ 15 منٹ، بالکل زیادہ نہ، چلو 15 منٹ روزانہ آپ قرآن کو دیں، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اور یہ عذر نہیں ہے، بعض لوگ عذر پیش کرتے ہیں، یار مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں۔ بھائی آپ کو قرآن نہیں آتا ہے، آپ سیکھیں، دنیا کی ہر چیز آپ نے سیکھی ہے، بڑے مشکل کام آپ نے کیے ہیں، یہ آپ پر فرض ہے، آپ سیکھیں اس کو۔ 15 منٹ صرف صبح فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن کو دیں، اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ جو جو احکامات آپ کے سامنے آتے رہے، چاہے دنیا کا جتنا بھی آپ کا اس میں نقصان ظاہر ہو، بظاہر ہوتا نہیں ہے، بظاہر، اور جتنا بھی آپ کا فائدہ اس قرآن پہ عمل کرنے میں آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کا فائدہ آپ کا جو ہے فوت ہو جائے گا، آپ اس کو فوت ہونے دیں، فائدے کا نقصان ہونے دیں، کوئی بات نہیں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اس پر آپ عمل کر جائیں، اللہ سے توفیق مانگے، اس کے سامنے روئے، انسان کمزور ہے، گر گڑائے، مالک میں کمزور ہوں، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے کتاب کو سیکھوں اور اس پہ عمل کروں، کیونکہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کے بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی لوگ یہ قرآن کے اندر سورۃ صاد، سورۃ ہجر 2 جگہ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ شیطان نے بھی اس کا اقرار کیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے جو مخلص بندے، اللہ فرماتا ہے شیطان کا ان کے اوپر وار نہیں چلتا ہے۔ سورۃ نحل کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا۔ تو جب ہم اخلاص کے ساتھ قرآن سیکھیں گے، اس پہ عمل شروع کریں گے، اور ہمارا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں، تو انشاءاللہ اصلاح کی بہت زیادہ امید ہے پھر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بچ جائے، جہنم سے ہم بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر اللہ میں چلائے، اور وہ کام ہم سے اللہ کرا دے جو جہنم سے ہمیں بچا دے اور جنت کے اندر ہم چلے جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔